بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں یا کیفیات یا اپنے طور پر سمجھانے کے لیے کہ کافر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر تھوک دیا تو انہوں نے تلوار سے اس کے گردن نہیں کاٹی بلکہ چھوڑ دیا۔ تو اس نے سوال کیا تو نے مجھے کیوں قتل نہیں کیا؟ تو اس سے آگے وہ باتیں کرتے چلے گئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ذات کے لیے لڑنا، اس سے بچنا ہی بڑا مشکل کام کہ آپ کہتے ہیں جی میں بچ جاؤں گا، کیونکہ ذات یہ ساری ذات کی لڑائی ہے، اور جو کہا جاتا ہے نا اس ذات کی اس ذات سے لڑائی شرک ہے، اور یہاں پر سارے اسی سے لڑے ہوئے ہیں۔ کوئی تقدیر کے ہاتھوں پر لڑا ہوا ہے کہ بھائی مجھے کچھ مل نہیں رہا یا اللہ، کوئی کہتا ہے مجھے کیفیت نہیں بن رہی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی انسان کو انوار و تجلیات نظر نہ بھی آئیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سنجیدہ اور بردبار بناتا چلا جائے، اور اس کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، کم ہنسے گا، سوچ سمجھ کر بات کرے گا، اور ایسی بات کرے گا جس کا فائدہ ہوگا، نقصان والی بات نہیں کرے گا۔ اپنے عمل کو جتنا اس کا علم ہے اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اندر کوئی بھی چیز نظر نہ آئے، لیکن اس کی کیفیت سنجیدہ ہو جائے گی اور سکون ہو جائے گی، وہ اپنے آپ میں ڈوبا سا رہے گا۔ جیسے کوئی منزل کو پا بیٹھا نا، بڑا آپ جب کسی سے ملتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کا ویٹ کرتا ہے، WAIT والا نہیں، WEIGHT والا، ویٹ وزن کرتا ہے۔ آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کا ویٹ کرتا ہے دنیاوی لحاظ سے کس پیمانے پر کھڑا ہے، دنیا کا وزن اس کے اندر کتنا ہے، پھر وہ آپ کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اگر آپ کا وزن دنیاوی طور پر بہت زیادہ ہوگا، میری بات سمجھ آ رہی ہے، پیسہ تیرے کول ہوئے، مال تیرے پاس ہو، تو وہ کہتا ہے بندہ مالدار لگتا ہے۔ تو جو ویٹ کیا جاتا ہے وہ مال کے لحاظ سے ہوتا ہے یا پیچھے اس کی نسبت کے لحاظ سے ہوتا ہے، آیا کہاں سے ہے، کس کی اولاد ہے۔ تو یہاں پر ہر بندے کا دنیاوی طور پر ویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کس پیمانے پر ہے، اور اگر آپ کو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں، ان کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت پڑتی نہیں ہے، آپ کا ویٹ کریں گے کیسے؟ آپ جائیں گے تو کریں گے نا، وہ کہیں گے یار یہ بے نیاز ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کا ویٹ اللہ کی وجہ سے ہوگا، دنیا کی وجہ سے آپ زیرو، اللہ کی وجہ سے آپ بہت بھاری، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ فقیر وہ جو ہاتھ پھیلائے، جو ہاتھ نہ پھیلائے وہ فقیر نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، جو ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہ رکھے تو فقیر نہیں ہے، اس لیے اس کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ ہمارا ویٹ کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کیسا ہے۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ میرا کس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میں ایک سوچتا رہتا ہوں کہ میرا کس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اکاؤنٹنٹ رکھا، حساب کتاب والا کرنے والا رکھا، تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نکال دو، کہا سرکار بڑی لائق ہے، کام بہت اچھا کرتا ہے، کہتا غیر مسلم ہے، کہتا ہاں غیر مسلم لیکن کام بہت اچھا جانتا ہے، کہتے فرمانے لگے اگر مر گیا تو کہتا پھر دوسرا رکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا پھر سمجھ لو مر گیا، نکال دو۔ ہم پہلے ہی اپنی ضرورت نہیں بنائیں گے۔ آپ جب سب کو اپنے اندر مار کر بیٹھے ہوں گے نا کہ بھئی کوئی میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت اللہ ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا کوئی بردبار، سنجیدہ، کامل،
انوار و تجلیات کچھ نظر نہیں آنی. جو میں سمجھا رہا ہوں نا اس پہ رہنے کی کوشش کریں کہ آپ نے بردباری کیسے اختیار کرنی ہے اس کا میں اور بتا دیتا ہوں. نشانیاں بتا رہا ہوں نا تاکہ آپ کو معلوم ہو نشانیاں. اگر آپ کے اوپر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا آپ گر پڑتے ہیں اور آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں, آپ کا وزن کوئی نہیں ہے, آپ کے اندر وہ چیز نہیں ابھی آئی. اگر آپ برا منانا شروع کر دیتے ہیں تب بھی, اگر آپ جذباتی ہو جاتے ہیں تب بھی, اگر آپ پہلی چوٹ پر شاندار صبر کرتے ہیں, گڈ, بہت اچھی نشانی ہے. سمبل ہے کہ کچھ پایا ہوا ہے اس بندے کہ بڑا سا بڑا اٹیک بھی ہوا ہے لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں, کیا ہوا ہے, ہو لے نا, بس ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے یہ مقام رضا پر کتنا کھڑا ہے, یہ شکر اور صبر پر کتنا کھڑا ہے. تو یہ میں باتیں ویسے آپ کو بتائیں کہ آپ کا ویٹ دیکھا جاتا ہے, دنیا دیکھتی ہے, لیکن اگر آپ کا ویٹ اللہ کی وجہ سے ہوگا پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر دنیا جو مرضی دیکھے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک دفعہ اکرم بھائی کے ساتھ جانا تھا, عمرہ کرنے گیا ہوا تھا, واپسی پر ٹکٹیں لینی تھی. تو یہاں پر ان کے خالد صاحب کی گلی میں حاجی سردار صاحب رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرا بہنوئی ادھر ہے, آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس سے رابطہ کر لیجیے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی اس طرح نا مجھے ٹکٹوں کی ضرورت ہے. وہ رمضان کا مہینہ تھا, رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اچھا بڑا مشکل ہوئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیت و لیل سے کام لیا. کوئی بات. میں خود گیا وہاں پر اور حضور کے آگے عرض کی, میں کہ سرکار ذرا کام بنا دینا, تھوڑی مہربانی. میں گیا, میرا کام بن گیا, ٹکٹیں مجھے مل گئی. میں واپس مکہ پاک میں آیا. مجھے معلوم تھا کہ میں تو اس سے ٹکٹیں مانگ رہا ہوں, میرا کیا وزن, میرا کوئی وزن تو نہیں ہے اس کے سامنے, میں اس سے کبھی ملا بھی نہیں تھا. ان نے جو پتہ بتایا ہوا تھا نا, میں کہا میں مل کے آتا ہوں اس سے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, اس بات سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں اکرم بھائی کو لیا, میں چلاؤ یار چلے. ان کے پاس پہنچا, میں نے ان کو السلام علیکم جی حکم. میں کہ جس طرح وہ اچھا تو مسئلہ, میں کہا نہیں وہ ٹکٹیں میری ہوگی تو میں ویسے آپ سے ملنے آیا. مجھے اب مسئلہ کوئی نہیں ہے, مسئلہ ہوتا تو پھر میں نہیں جانا تھا, لیکن اب مجھے مسئلہ کوئی نہیں, میں ویسے آپ کے ساتھ آیا تو میں نے روز آپ کے ساتھ ہی کھولنا ہے. اچھا میری شکل اس نے دیکھی, کہتے جی ست بسم اللہ. وہ کام کرتا رہا, جب ٹائم ہوا گھر لے گیا, کھانا وغیرہ کھلایا, آپس میں باتیں ہوئی. تو کہنے لگا ویسے آپ کا بڑا حوصلہ ہے. میں کس بات کا؟ کہتا کہ جس حوصلے سے آپ نے آ کر کہا نا میں آپ کے ساتھ روزہ کھولنا چاہتا ہوں, ایسے بندہ کرتا نہیں ہوتا, اجنبی آدمی نا ایسے کرتا نہیں ہے. لیکن آپ نے بڑے اطمینان سے کہا جی میں نے آج روزہ آپ کے ساتھ کھولا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہم سرفہ بچھاتے ہیں مکہ پاک میں کہ تھوڑا سا سالن وغیرہ لے کر تو وہاں کھانا کھلاتے ہیں, روزہ کھلواتے ہیں. میں نے کہا چلو پھر آج آپ کے ساتھ ہی روزہ کھول لیتے ہیں, وہ روزہ آپ کا کھلواتے ہیں. میں کہا اچھی بات ہے. اب مجھے کام کوئی نہیں تھا, میں ویسے ذرا ریڈنگ جیسے ہوتا ہے ریڈنگ کرنے جانا, ویسے چلا گیا تھا. باہر کسی کا نہیں تھا, کیونکہ کام ہونے پر باہر کوئی نہیں, لیکن کام نہ ہونے پر بھی میں اس کے پاس گیا کہ چلو مل لیتے ہیں, ملاقات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا ملاقات کر لیتے ہیں, تو میں ملاقات کر لیتا ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ اللہ والا جو ہوتا ہے نا وہ ویٹ کسی کا نہیں لیتا, باہر کسی کا نہیں لیتا. کیونکہ اگر وہ باہر لینے لگ پڑے تو پھر اللہ والا کیسے ہوا. ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ وہ باہر ڈالتا ہے, وہ باہر بھی نہیں ڈالتا, وہ باہر بھی نہیں کسی پر ڈالتا, باہر لیتا بھی کسی کا نہیں کہ بندہ باہر محسوس ہو. کیونکہ جس نے دین کا کام کرنا پڑے وہ باہر نہیں لے گا, اس نے تو پھر ہر ایک کے ساتھ تو اصلاح کرنی ہے. اگر وہ باہر لے گا تو اصلاح کیسے کرے گا. تو ان چیزوں کو میں نے ویسے آپ کو بیان کیا. اس زمن میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذات کے بارے میں کہا میں ذات کے لیے نہیں لڑا کرتا. تو میں نے آپ کو ذرا ذات کی پہچان کے لیے کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ اگر اپنے اندر کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں, بردباری, سنجیدگی, کم ہنسے, بات کم کرے, سوچیں زیادہ کہ بات کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. یہ میں نے جو بات کر دی ہے اس کو واپس لینا ہے تو کیسے لینا ہے. میں نے کہ پرابلم ہوتی ہے نا ہمارے لیے, تو یہ چیزیں آپ نے ہینڈل کرنی ہے روزانہ کی روزانہ, اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے کہنے لگے میرا اتنا کہہ دینا کافی ہے جو میں نے تمہیں سمجھا دیا.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ میں نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو مجھے نہیں معلوم ہوتی کہ یہ حدیث کا حوالہ کہاں پر لکھی ہوتی ہیں، اس لیے میں ان کو حدیث نہیں کہتا، لیکن بیان کرتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ میرے نزدیک یہ حضرت علی رضی اللہ کا اپنا قول ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق باتیں کیا کرو۔ پھر بھی کبھی تحقیق کر لیں گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق باتیں تو کریں، لیکن اس کا سوال ہی عقل سے ماورا ہو تو کیا کریں؟ وہ بات سوال ہی وہ پوچھ رہا ہے جس کا اسے سمجھانا ہی مشکل ہے۔ ایک 10th کلاس کا بچہ وہ کہے جی مجھے ایم اے کا سوال ذرا سمجھا دیں کیسا ہے۔ ایک کو فقہ کا معلوم ہی نہیں ہے، وہ کہے جی مجھے سوال سمجھا دیں۔ ایک کا صوفیزم سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ کہے مجھے یہ بتا دیں، یہ دکھا دیں کیسے ہے۔ تو یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے، تو اس لیے لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے، اور بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ پچا سکیں۔ اگر وہ ان کو کی جائے بات اور وہ ہضم نہ کر سکیں تو پرابلم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس بیٹے علم نہیں ہوتا، چھڑ دیاں وڈے نے وہ گل کر دیں عرشو پار دی، ٹھیک ہے نا، ہوندہ انہیں ککھ نہیں، علم نہیں ہوتا، لیکن وہ عرشو پار کی بات اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طریقے کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ میری گواہی شریعت میں معتبر ہوتی ہے کیونکہ میں آزاد ہوں، اور ایک آزاد کے آگے ہزاروں غلاموں کی گواہی کی کوئی حقیقت نہیں۔ آزاد اور غلام میں فرق ہوتا ہے، غلام کی گواہی کا اور مسئلہ ہے اور آزاد کی گواہی کا اور مسئلہ ہے، اور ہر غم سے آزاد کا اور مسئلہ ہے، اور کسی ایک غم بھی میں جو پھنسا ہوا ہے اس کا اور مسئلہ ہے۔ غموں سے آزاد کی بات کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کی منزل پر ہوتا ہے، نہ خوف نہ حزن ہوتا ہے، لیکن جو غم اور پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ٹریجڈی میں بات کرے گا، جذباتی ہو کر بات کرے گا۔ اب ایک بندہ میرے پاس آیا دوست، اس نے مجھ سے باتیں شروع کر دی اور بڑا ایسے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ، اپنا ٹائم آپ نے ضائع نہیں کرنا، مینیج کیسے کرنا ہے، ایک ایک لمحہ مینیج کیسے کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ ایک ہوتا ہے رسک مینجمنٹ کہ بھئی آپ نے پیسہ لگانا ہے، رسکی کام ہے، لیکن آپ رسک لیں گے کہ اب آپ نے کچھ گین کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رسک مینجمنٹ کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ سٹریس مینجمنٹ، وہ سٹریس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ پر پریشر جب آتا ہے نا، سٹریس یا پریشر مینجمنٹ، جب آپ پر پریشر آتا ہے اور آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو اس سٹریس کی حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سٹریس مینجمنٹ میں۔ پھر آ جاتی ہے فائنینشیل مینجمنٹ کہ آپ نے جو آپ کے پاس پیسہ اس فنانس کو مینیج کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں پر لگانا ہے اور کس طرح سے لگانا ہے، کیونکہ گھر میں بھی لگانا ہے، دین پر لگانا ہے، ماں کو کتنا دینا ہے، باپ کو کتنا دینا ہے، بیوی کو کتنا دینا ہے، بچے کی پڑھائی کا کیا مسئلہ ہے، یہ مختلف فائنینشیل مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں فنانس مینجمنٹ ہے۔ پھر ہوم مینجمنٹ ہے کہ آپ کے گھر کے کام جتنے بھی ہیں اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں، یہ ساری مینجمنٹ ہے، یہ ساری مینجمنٹ۔ تو وہ پریشر میں تھا، اس نے آ کر پریشر میں مجھ سے باتیں کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح ہو گیا، میں سنتا رہا، کیونکہ کسی کا پریشر ریلیز ہو رہا ہے نا تو وہ بھی آپ ثواب کھٹ رہے ہیں، اس کی باتیں سنیں، اس کا پریشر ریلیز کریں۔ اب اس کا پریشر ریلیز ہو گیا، جب پریشر ریلیز ہو گیا تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، 2 دن بعد آ کے کہا سوری، اس وقت میں دماغی طور پہ جو نا گل کرتا تھا عرشو پار دی، تو اس لیے آپ ذرا، میں نے کچھ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں تمہیں کہا، اس وقت بھی نہیں کہا، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو بات کہنا چاہتے ہو وہ نہیں تم کہہ رہے، اور جو نہیں کہنی نا انہیں نہیں کمائی جانا پہ۔ مجھے سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی، میں خود یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو۔ بندہ تو نقطہ پکڑ لیتا نا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن میں نے خود نہیں کہا، میں کہ ٹھیک ہے بات کرے گا تو ہے، کیونکہ کسی جگہ پر کیا ہوتا ہے نا احساس اچھی چیز ہے اور کسی کی جگہ پر احساس بری چیز ہے۔ احساس اچھی چیز ہے جب آپ کچھ کر سکتے ہوں احساس کریں، آپ کر نہ سکتے اور احساس کریں بری چیز ہے، کیونکہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، احساس کیوں کر رہے ہو، خود ہی مرو گے وہ۔ لیکن پھر بھی اس میں بھی ایک دوست میرا نواز چاہ میرا والا، اس کو میں نے دیکھا کہ بہت سے بندوں کو ویسے ہی پیسے دے دیتا تھا، حالانکہ خود غریب آدمی مزدور آدمی، لیکن ویسے ہی پیسے دے دینے اسے۔ میں نے اسے بڑا زور لگایا، خیپردہ ایسے نہ کیا کر،
میں اس کی طبیعت سمجھ گیا کہ یہ باز آنے والا نہیں ہے، میں عادی ہو گیا اس کے ساتھ، میں کہ اس کا اپنا توکل ہے، جب اللہ کریم اس کا گزارا کر رہا ہے تو مجھے بولنا نہیں چاہیے۔ پھر میں اس کا عادی ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ رسک لیتا ہے یا پیار کرتا ہے، تو میں نے اسے کہا، میں کہ ویسے میرا ذاتی حال تو بھوکا نہیں مرے گا، کیونکہ تیری جو حالت ہے نا جس طرح کی ہے تو بھوکا نہیں مرے گا۔ ویسے کوئی سوال کر لے کہ یار اتنے پیسے چاہیے علیحدہ ایشو ہے، لیکن بھوکا نہیں مرے گا۔ میں کہ یار میرا یہ خیال ہے، رولا نہیں ڈالے گا، یہ نہیں کہے گا یا پھنس گیا مر گیا، یہ نہیں ہوگا، میرا یہ خیال تیرے بارے میں۔ تو یہ سارے جو مینجمنٹ ہے نا، رسک مینجمنٹ، فائنینشیل مینجمنٹ، ہوم مینجمنٹ، پریشر مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، یہ سارے کے سارے آپ نے مینیج کرنے ہیں کہ جذباتی جب ہونا ہے تو ڈگ 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 باتیں نہیں کرنی، آپ نے ایسے ظاہر ہی نہیں کرنا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے، یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ پریشانی کا مطلب تو پریشانی ہے، پریشانی کو اگر ثواب سمجھ کے لیں گے تو ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کہہ دیا، اب آپ میرے سامنے نہ کہیں تو آپ کی مرضی ہے، دوسرے سامنے رولا پاؤ تاڑی مرضی ہے، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تسی میرے سامنے تو ان کو، اور جب پریشان ہو باقی سارے نے پتہ ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارے جانے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کی طرف کام ہو رہا ہے، صرف مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے منہ بند کر دیا۔ جیسے اکثر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، دوست نے کہا، ایک پیر صاحب نے کہا بیٹا ذرا مجھے دبا دے، مجھے نا ذرا درد محسوس ہو رہی، تو انہیں دبا، کہتے نہیں بیٹے پاؤں رکھ، یہاں پاؤں رکھ کے دبا ذرا، کہتے نا کوئی کھلیاں پئیاں نے، پاؤں رکھ کے دبا۔ کہتا حضرت صاحب میں نہیں کوئی بید بھی کر سکتا کہ اپنا پیر تڑ تے رکھاں، کہتا میرے منہ تے رکھ چھڑے، یعنی میرے منہ پر تو میری زبان بند کر دی ہے تم نے، یہ کہہ کر حکم نہیں میرا مانا تم نے۔ تو کچھ ایسی بھی مینجمنٹ ہوتی کہ جس میں دوسرا جو ہے نا وہ اس کو الٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو کئی جگہوں پر ہم منہ بند کر دیتے ہیں تو اگلا کہتے صبر اور شکر جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے صرف میرے سامنے، پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ کہانی ذرا اور ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ میرے سامنے ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی صحیح ہے۔ تو کہنا کہ میری گواہی شریعت میں معتبر ہوتی کیونکہ میں آزاد ہوں، اور ایک آزاد کے آگے ہزاروں غلاموں کی گواہی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو شہوت، حرص اور تکبر کے غلام، شہوت، حرص اور تکبر کے غلام ہیں، اور تاموت ان کے غلام رہیں گے۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا شہوت پوری ہونے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ مجھے لفظ بڑے اچھے لگے تھے کہ انسان جو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے نا، خواہش آگے کہا نا پیر دو ہیں، خواہشیں پوری کرنے والے، خواہشیں نکالنے والے، وہ خواہش ہی نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ، اور وہ پوری کرنے کے چکروں میں پیروں کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اپنا مال لگا رہا ہوتا ہے، اور پیر کہتے ہیں خواہش پوری نہیں کی جاتی، خواہش کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، تاکہ تیری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تو اس لیے خواہش پوری کرنے والے اور ہیں، اور خواہشیں نکالنے والے اور ہیں، نفس مطمئنہ کے مالک بنانے والے اور ہیں، ٹھیک ہے، اور خواہشوں کے پیچھے لگانے والے اور ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، جدھر کوئی لگ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مانا جائے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی لگ گیا نا اس کے لیے وہی خدا ہے، اس کا وہی پیغمبر ہے، اس کا وہی سب کچھ ہے۔ وہ کہے گا بس میں جس کے پاس ہوں نا وہ سب کچھ ہے۔ قانون اصول یہی چل رہا ہے آج کل، لیکن جس کو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ عقل آپ کی ذرا کھول کر رکھ دیتا ہوں کہ عقل رکھو، کسی کو پرکھنا ہے تو کس طرح پرکھنا ہے۔ ایسا نہیں کسی نے آپ کے دل کی بات کہہ دی تو فٹافٹ کہتے اس نے میرے دل کی بات کیا، میں یہی سوچ رہا تھا، وہ ہو گیا ہوگا پاگل، پھر کیا ہوا۔ میں ایک دوست کے پاس گیا، گجرانوالے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ میں نے ساگ کھایا اور شاید دال کھائی، 2 سالن تھے ان کے پاس، تھوڑا تھوڑا میں کہ لے آؤ، جہاں تک مجھے یاد پڑا۔ میں آپ ایک دوست کے پاس گیا اسے ملنے کے لیے، کہتے کہاں سے ہے تو کہتے کھانا کھایا تھا، میں کہ ہاں، کہتے ساگ اور دال ہی کھائی ہوگی، حالانکہ یہ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں، یا بندہ کہتے ساگ کھاتا یا دال کھا دی، انہیں کہا ساگ اور دال کھائی تھی، میں کچھ بھی کھایا ہوگا، کھانا ہی کھایا، میں نے نہیں اسے کہا کہ ہاں ساگ اور دال کھا دی، میں کچھ بھی کھایا ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، روٹی کھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا کہنا چاہتا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کو کیوں مانا جائے،
ہم لوگ اس کو مانتے فٹافٹ کے دل میں چور آ گئے, پتہ نہیں کڑی کڑی ہور گلاں پتہ ہے, جانے دو, پاگل نہ بنو. ایک بات کو کہہ دی اس نے تو اس نے کہا دل کا چور یہ پکڑ لیتا ہے. یاد رکھیے گا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانتا ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے کہہ بھی دے نا وہاں اقرار نہ کیجیے, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, نہ بتائیے. چلو میں اس کا ایک اور رسول بتا دوں. دوست نا میرا عدنان امریکہ میں ہوتا ہے, تو ایک ڈاکٹر کے پاس گیا. تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنے لگا کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو صحیح فیڈنگ نہیں کروائی. ہم نے اپنے بچے کو صحیح فیڈنگ نہیں کروائی. اس ڈاکٹر پاکستانی دوست نے کہا خبردار, کسی اور کے پاس جا کر اپنی غلطی کبھی نہ کرنا. کہنا ہم نے کوشش کی تھی, ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو, یہ تو تم خود تسلیم کر رہے ہو. اور یہاں پر قانون یہ ہے کہ اگر ماں باپ بچے کی کیئر نہ کرے وہ بچہ لے لیتے ہیں, تو تمہارا بچہ وہ لے لیں گے, کہیں گے کیئر تو تم کرتے نہیں ہو تو چلو دو. اس لیے کبھی کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنا. یہ کہنا میں نے کوشش کی تھی, نہیں ہوا ہوگا, ہم نے تو فیڈنگ کروائی. ویسے میں یہ ایک ٹیکنیکل بات آپ کو کہتا ہوں, تو ویسے تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگا کہ ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلائے, اگلا اور پچھلا دودھ پلائے. اب پوچھا گیا اگلا اور پچھلا دودھ کیا ہوتا ہے؟ کہ یاد رکھیے گا جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو جب پہلا دودھ ہوتا ہے نا وہ آگے ہوتا ہے, وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. جو پیچھے سے آتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد وہ آتا ہے پیلے رنگ کا, اس میں پروٹینز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اگلا اور پچھلا مکمل ایک بچے کی ڈوز ہے. اگر وہ تھوڑا ادھر پلائے گی تھوڑا ادھر پلائے گی, اس کی ڈوز مکمل نہیں ہوگی, کیونکہ بچے نے وہ کیا کہتے ہیں سفید والا پی لیا, لیکن وہ جو پروٹینز والا تھا وہ پیا نہیں ہے. اس لیے دونوں جگہ پر وہ سفید پی رہا ہے. اس لیے اسے جب بھی پلانا ہے پہلے اپنا ایک دودھ مکمل کروانا, تاکہ دونوں جو ہیں پیچھے اور آگے والا اور ہوتا ہے, پیچھے والا اور ہوتا ہے. یہ میں نے ویسے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے کہ بھئی ماں کو جب دودھ پلانا ہوتا ہے تو کس طریقے سے پلانا چاہیے تاکہ اس کے بچے کے پروٹینز پورے ہوں, وہ پیچھے سے آتا ہے. اس لیے پہلے ایک جو ہے اس ماں کا تھن وہ پورا ہونا چاہیے, اس کے بعد اگلا تھن دوسرے وقت کے لیے رکھے, ایک وقت کے لیے دونوں نہ استعمال کرنے دیں. تو اس لیے کہتے کہ میری گواہی شریعت میں معتبر ہوتی ہے کیونکہ میں آزاد ہوں, اور ایک آزاد کے آگے ہزاروں غلاموں کی گواہی کوئی حقیقت نہیں ہے, جو شہوت حرص اور تکبر کے غلام ہیں اور تاموت ان کے غلام رہیں گے. اللہ کرے ہم نہ رہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آزاد, ہمارا ویٹ ہی کوئی نہیں, نہ باہر ڈالنا نہ باہر لینا ہے, نہ باہر پانا نہ باہر لینا ہے. کس بات کا باہر؟ فرض کرو کوئی نیکی کر دے, اچھا کر لی تو پھر کیا کروں؟ کیونکہ باہر لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اشارے پر چلوں گا, اس کے اشارے پر چلنا ہی نہیں ہے. ہم نے جو شریعت کہتی ہے اس پر چلنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آئے, امیر آئے غریب آئے, ہم ادھر ہی بٹھاتے ہیں, چلا جائے فکر نہیں کرتے. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک امیر آدمی میرا مرید ہوا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا چلو میرے نا ضروریات زندگی پوری ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا سویا تو مجھے ہاں میں بیل نظر آیا جس کے نوکدار سینگ تھے, اس نے مجھے پیچھے سے آ کے ٹکر ماری, اور میں اٹھا تو مجھے درد اس وقت بھی محسوس ہو رہی تھی. تو سمجھ آئی کہ تو توکل کے خلاف بات کیوں کی ہے. امیر آیا, کیا اس کے بدلے میں غریب آیا, وہ کچھ کما کر لایا, اس نے میری مدد کی جس سے لنگر کا کام چلا, تو مجھے پتہ چلا اللہ کریم راستے بناتا ہے. اس لیے جب ہم غریب امیر کو دیکھتے ہیں نا کہ امیر کو آگے کرنا یا غریب کو پیچھے کرنا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں عمر اتھے بیٹھے سر تے بیٹھا, کوئی پرابلم نہیں. اوپر آئے میں زمین پر نہیں بیٹھنے دیتا, وہ کوئی مستری آئے پاوے کوئی کچھ آئے میں کہتے اوپر کرسی پر بیٹھو, عزت دیتا ہوں, کیوں میرے لیے برابر ہے, امیر ہوں یا غریب, مجھے کیا لینا دینا اس سے کہ وہ کون ہے. ہم نے اپنے طور پر اس کو عزت دینی. قرآن میں کساوت قلبی کا جو ذکر کیا گیا, کساوت قلبی دل کا سخت ہو جانا, یہی ہوتا ہے نا کساوت قلبی. قرآن میں کساوت قلبی کا جو ذکر کیا, کیونکہ بعض کا یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دس THIS دس یہ, ڈیٹ وہ. بعض کا دماغ میں دس اور ڈیٹ یار اس کی سپیلنگ یہی ہے, یہ بندہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا.
یہ نہیں سمجھ آ رہی دس اور ڈیٹ، یا ٹی ایچ آئی ایس ہوتا ہے. اس لیے بعض کا جو ہوتا ہے کثافت قلبی فرق پڑ جاتا ہے. ہم نے اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو پتہ نہیں کون سی صورت پڑھی تو اس میں کوئی فرق پڑ گیا. ہم نے کہا صحیح ایسے ہوتا ہے، کہ تب بھول جاتا ہے نا انسان، تو اس طرح لگتا ہے یار یہ ایسے تھا، اچھا کریں آپ یاد کروا دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے. وہ بابا انسان ہے، آپ بشر ہے. آپ نے جب اپنے آپ کو ہوائی چیز بنا کر پیش کریں گے تو پھر لوگ سوچیں گے نا. آپ اپنے آپ کو ہوائی چیز بنا کر پیش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خدا بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ انسان بنیں. بڑا بننے کی اس طرح کوشش نہ کریں، بلکہ بڑا وہ ہے جسے اللہ بڑا بنائے. جسے اللہ بڑا بنائے وہ بڑا ہے. ہم خود ہی بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا بنایا جائے. اصل میں کہتے کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، وہ جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے. خدمت کرتے رہنا چاہیے، سردار بننے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جب آپ خدمت کرتے رہیں گے تو سردار اپنے آپ ہی بن جائیں گے، سب کے سردار. جس طرح عدنان ہمارا سردار تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ہر کام خود ہی کرتا رہتا تھا، تو وہ ایک سردار تھا. فکر کرنی یار ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، سارے کام ملتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جنازے پر آپ دیکھ لیں، کسی کے جنازہ ہونا لوگ نہیں پہنچتے. وہاں 4 بھائی چاروں پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ پتہ نہیں یار، بندہ اچھا تھا، وہ خدمت کرنے والا تھا. اس لیے وہ سید القوم خادمہم، وہ دعائیں لے جاتا ہے، اپنی بخشش کروا کے نکل جاتا ہے بندہ، کیونکہ وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. تو فرمانے لگے قرآن میں کساوت قلبی کا جو ذکر کیا ہے میں اس سے پاک ہوں. قیامت میں کسی القلب لوگوں کے جگر بھی خون ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ندامت اور خون جگر بہانے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو. جو کرنا آج کریں، فارمولا جو کرنا ہے آج کریں، جو زور لگا سکتے ہیں لگا لیں. بس کہانی اتنی ہے، کل کی نہیں، موت کے بعد نہیں. لاکھوں پریشانیاں ہوں لیکن انسان کی امید کے دیے بجھنے نہیں چاہیے کہ بندہ کہے یار میں بہت مایوس ہوں. مایوس صرف کافر ہوتے ہیں، مسلمان مومن نہیں ہوتے. مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں. جو ایک ہوتا ہے کام نہیں آتا تے اپنے نقصان، یہ اور بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ بندہ ایک ہوتا ہے کام آتا ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ. ٹھیک ہے، ایک آتا ہے کام آتا ہے لیکن دوسروں پر اعتبار. جہاں پر آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو دونوں ہی چور ہوتے ہیں. میرے نزدیک جہاں دو مل کر کام کریں گے دونوں ہی چور ہوں گے. کیوں؟ دونوں ہی فیملی رکھتے ہیں، دونوں کے گزارے نہیں ہو رہے ہوتے، پھر دونوں ہی کہتے ہیں میرا 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 میرا. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور حضور کی حدیث ہے کہ جہاں پر 2 بندے کاروبار کریں اور دونوں کی نیت صحیح ہو تو اللہ مدد کرتا ہے. جہاں 2 کام کریں اور دونوں کی نیت خراب ہو یا ایک کی بھی خراب ہو وہاں شیطان مدد کرتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے قانون سمجھ لینا، مزہ بڑا آتا ہے. قانون سمجھ لیں، مزہ بہت آتا ہے. تو قیامت میں کثیر القلب لوگوں کے جگر بھی خون ہو جائے گا، لیکن اس وقت ندامت اور خون جگر بہانے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ندامت اور اپنے جگر کو خون کرنے کی مہلت اسی دنیا میں ہے. عدل کے لیے گواہی کی عدالت شرط ہے، اور اس کے لیے گواہ کا حر ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری ہے. شیطان کا غلام عدل نہیں کر سکتا. جیسے ابھی بتایا نا، جو شیطان کا ساتھی وہ مساوات نہیں رکھ سکتا، وہ اپنا پاسا پہلے پر رکھے کہ میرا کنا باقی بعد چو دیکھا. بہت سے لوگ جو خاص طور پر گورنمنٹ اداروں سے منسلک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہمارے سسٹر ہے تو انہوں نے اسکول کھولنا تھا، کوئی خاص قسم کا اسکول ہوگا جس میں پر بچہ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی جتنے بچے ہوں گے نا، ہم نے جتنے پیسے دینے اس کا 25% آپ نے ہمیں دینا. اس کے بعد جو کمپیوٹر کو لے کے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کا اپنا کریں. یعنی سمجھ لیں 25 لاکھ تو آپ نے ہمیں دینا ہے رشوت. 25 لاکھ آپ نے دینا ہے، ہم آپ کو اسکول کھول کے دے دیتے ہیں. 25 لاکھ آپ نے دینا ہے، باقی 75 میں آپ جو مرضی کرتے رہے. وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے پورا کیسے کرنا. مجھے یاد پڑتا میرا ایک دوست تھا، تو اس نے کہا کہ میں نا یہ عمران خان کے دور میں
میں نے کہا کہ یار میں آپ کو کام کر کے دے دیتا ہوں کہ جو نا کمپیوٹر کی لائن میں، نیٹ کی دنیا میں آپ کو یہ کام کر کے دے سکتا ہوں. تو وہ جو ہوتا نا یہ گانے جو گاتا ہے ابرار کی نام کا، ابرار الحق، اس سے ملنے گیا کیونکہ عمران حق کے ساتھ تھا. اس نے کہا جناب پیسے میں آپ کو دلواتا ہوں 1 کروڑ میرا ہوگا، کیونکہ بندہ سچا ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، سچی بات ہے. انہوں نے کہا 1 کروڑ. کہتا ہے 1 کروڑ جو میں آپ کو دوں گا کس مد میں؟ کہتا ہے میری کمیشن میں آپ کو پیسے دلوا رہا ہوں. کہتا ہے اگر میں پیسے واپس نہ کر سکا، کاروبار میں بندہ کرتا ہے کہ میں آپ کو کر کے دوں گا، نہ کر سکا تو کہتا ہے وہ تمہاری ذمہ داری، بلیک اینڈ وائٹ تم نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. یہ ہر جگہ پر آپ جس بھی اوپر کو ہاتھ ڈالیں گے نا، وزیر فقیر کو، وہ یہی کہے گا پہلے میری کمیشن دے دے، پیسے میں تمہیں دلا دوں گا، اب تو جانے تیرا کام جان. اب اس میں آپ کو بعد میں مٹیریل کس طرح کا ڈالنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ ان کا سر درد ہے، اس کا سر درد نہیں. اس لیے ہمارا جو کام ہوتا ہے ہمیشہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ پیسہ اگلے کھا جاتے ہیں. اور اگر کوئی اچھا ہو تو اچھا بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، جیسے شہباز شریف یہ اچھا کام کر لیتا ہے، بلکہ محنت کر لیتا ہے، اچھا بنا لیتا ہے، پروجیکٹ اچھا لے لیتا ہے. اب وہ کس طرح کرتا ہے لیکن کر لیتا ہے وہ. اچھا تو عدل کے لیے گواہی کی عدالت شرط ہے اور اس کے لیے گواہ کا حر ہونا ضروری ہے. شیطان کا غلام عدل نہیں کر سکتا. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا ہے کیونکہ وہ حر ابن حر تھے، آزاد گواہی دینے میں. انہوں نے گواہی دینی بھی ہے ہماری. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ حضور نے ہماری گواہی دینی ہے تو ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ درس دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. یہ تو ہوگا نا سر کہ یہ کرتا رہا ہے. ایک اور میں نقطے کی بات، جیسے کل میں نے سمجھائی تھی نا نقطے کی بات، کہ گناہ نہیں چھوڑنے بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کی رفتار بڑھانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے آپ نے گناہوں پر پریشان نہیں ہونا. اگر گناہ اور نیکیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا، اس پر فکر نہیں کرنی کہ یار اتنے گناہ اور اتنے نیکیاں، کیونکہ اللہ کریم جب چاہے گا نیکیوں کو بڑھا دے گا اور گناہوں کو کم کر دے گا. گناہوں اور نیکیوں میں اج میں 2 گالاں کڈیاں تے 4 اے کیتا، 4 دفعہ اللہ اکبر کہتا، 5ویں دفعہ اے کرتا، گننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. آپ جیسے جیسے کام کرتے جائیں گے آپ کی رفتار تیز ہوگی، آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ آپ بردبار ہوتے جا رہے ہیں، حکمت اور دانائی کے ساتھ کام کرنے والے ہو گئے ہیں. فیصلہ کریں اس وقت کریں جب آپ پریشر میں نہ ہوں، ٹینشن میں نہ ہوں، تو پھر فیصلہ کریں، ورنہ فیصلہ نہ کریں. میں گھر میں بھی ہوتا ہوں تو فیصلہ کرنے کے بارے میں ٹھہر جاؤ، سوچ لینے، سوچ لیا، اس کے بعد فیزیبلٹی رپورٹ بناتا ہوں کہ کام کرنا کیسے، ہوگا کیسے، کس طریقے سے ہوگا، کیسے معاملات ہوں گے. پھر اس ساری فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتا ہوں. ہاں نہیں کسی معاملے میں ہاتھ ڈال دیتے، پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑتا ہے. وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ہاں ہی ڈال دیں اور اپنا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کر کیا سکتے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں، وہ نہ پتہ ہو، وہ بیوقوف ہوتے ہیں. ہمیں فیزیبلٹی رپورٹ بنانی پڑتی ہے کہ کام کرنا اور کس طریقے سے کرنا ہے. جس انہوں نے کہا کہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا کیونکہ حر ابن حر تھے. میں جب حر ہوں تو غصہ مجھے قیدی کب بنا سکتا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سوا کچھ نہیں. بالکل ٹھیک انہوں نے کہا. یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہوتا ہے ہر بندے کے اندر. اللہ تعالیٰ خود عالم ہے، اس کی علم کی ریز سے آپ کے اندر علم کی رگڑ پیدا ہوگی. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اس کی صفت سے آپ متصف ہوں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ذکر کرے نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نور صفاتی ذاتی دونوں طرح کا لاتا ہے. اس لیے صفتیں بھی اندر پیدا ہوتی چلے جائیں گی. جیسے میں نے آگے سمجھایا تھا ایک دفعہ کہ ہمارے پیر مشر رحمۃ اللہ شاہ فرمان لے کے کہ میں مراقبہ کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو جب مجھ پر سمیع کی تجلی پڑی، سننے کی تجلی پڑی، تو میں نے فرشتوں کی آوازیں بھی سنی، کیونکہ رخ ادھر ہوگا نا، اس وقت سوچ رہے ہوں گے فرشتوں کے متعلق. تو آپ فرمائیں گے میں فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ کیا کر رہے ہیں، ویسے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. تو اس لیے جس صفت کی تجلی پڑتی اور جس دور میں پڑتی، بعض کا سب پر پڑتی، یعنی اگر مدل کی تجلی پڑی ہے تو بڑے بڑے عالم گمراہ ہو جائیں. مدل کی تجلی سکھار نہیں کوئی سکتا.
ہادی کی تجلی پر تو ہدایت پا جاتا بندہ. ہم سارے کے سارے اس کی صفتوں کے حصار میں رہتے ہیں. اللہ راضی کیا کہ نہیں ہے؟ ان کو روٹی مل رہی ہے اللہ کی وجہ سے مل رہی ہے، کیونکہ اس کی صفت سے ہی سارے کام چلتے ہیں. چاہے وہ کن کہہ دیں، چاہے تقدیر میں لکھا کہہ دیں، چاہے کچھ بھی کہہ دیں، اس صفت سے ہی سارے کام چلتے ہیں. وہ چاہے بلکہ نہیں، وہ پہلے ما فوق الاسباب کرتا ہے، پھر ما تحت الاسباب ہوتا ہے. ما فوق الاسباب سمجھتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں. ما فوق الاسباب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے، نیچے پھر کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے کون فرماتا ہے؟ کون، فرشتے کام حرکت میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتا ہے، پھر وہ نیچے آ کے ما تحت الاسباب آتا ہے. یعنی اب سبب بنے گا، اوپر سے آرڈر ہو گئے. اب میں مثال دینے لگا ہوں. اللہ کن فرماتا ہے تو رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ حضرت میکا علیہ السلام پر، کہ رزق تقسیم کرنا وہ میکا علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. میکا علیہ السلام کی ڈیوٹی شروع ہو گئی. اب نیچے سبب بندے بن رہے ہیں. موت کون دیتا ہے؟ اللہ کریم. اللہ کریم کن فرماتا ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام حرکت میں آ جاتے ہیں. نیچے اسباب بننے ہوتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اوپر ما فوق الاسباب کن، چاہے پورے سال کا کن، پورے مہینے کا کن. وہ کہتے ہیں نا شبرات کے دن میں سارے جنہوں نے مرنا ہوتا ہے نام لکھا دیے جاتے ہیں. جو چاہے وہ اوپر کام اوپر سے ہی ہو رہے ہیں. ما فوق الاسباب ہی ہوتے ہیں، نیچے آ کر ما تحت الاسباب ہوتے ہیں کہ سبب یہاں پر بنتے ہیں. ایک بندے نے ایسے کر کے جمپ لگائی ہے، میں یہ 15 گاڑیاں موٹر سائیکل سے جمپ لگا کے وہ جا کے ایسے آخری گاڑی پر ایسے گرتا ہے تو ایسے ادھر کو ہوتا ہے، ایسے گردن ٹوٹ جاتی ہے. یہ تھپڑ کس نے مارا اسے؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ موٹر سائیکل سے گرا. جان کس نے قبض کی اس کی؟ ایسے کب کی؟ کب کی؟ ایسے کر کے گرا، نیچے گرا تب کی، ہوا میں تھا تب کی، کب کی؟ ٹائم آ گیا، بس اتنا پتہ ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ درس دے رہا ہے، اسی وقت ہارٹ اٹیک ہوا تو ساتھ ہی ویڈیو بنا دے گا، ہائے 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 صحابہ کرام کا دفاع کر رہا تھا. ہماری کہانی اس طرح کی ہوتی ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ سجدے کی حالت میں مرے، حالت ایسی ہے، لیکن یاد رکھیے گا آگے بخشش کا سوال اللہ جانے بندہ جانے. کسی کی حالت کو نہ دیکھیں کہ یار اس حالت میں مرا ہے، حالت کو چھوڑیں، بخشا جانا چاہیے. نہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ حالت کوئی بھی ہو بھائی، ہم تو اچھی حالت مانگتے ہیں نا. میرے نزدیک حالت کوئی بھی ہو، آگے بخشا جانا چاہیے، کام اگلا بننا چاہیے. یہ حالت بڑی اچھی تھی بھائی، رمضان کے مہینے میں مر گیا اور کہتے ہیں رمضان میں جناب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، تم صحیح کہتے ہو، کیا کروں میں. لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں ہوتا. احادیث اپنی جگہ پر ہیں، اللہ کا فرمان اپنے، اللہ کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اپنے رزق اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو. حدیث میں نے آپ کو سنا دی، عمل کر کے آپ نے اس وظیفے پر عمل کر کے آپ نے دیکھنا کہ آپ کے رزق میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حدیث میں نے سنا دی. اب کس کے لیے یہ حدیث ہے اور کیسے عمل کرے گا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ثابت آپ نے کرنا کہ آپ کے رزق میں اور عمر میں برکت ہونی چاہیے. وہ باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آب زمزم پانی ہے اور خوراک کا بھی کام کرتا ہے اور پیاس بجھانے کا بھی. آپ مدینہ پاک میں جا کے ٹرائی کریں کہ کھانا نہیں ہے، اسی سے کام لیں. حدیث ہے. اب آپ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے یہ بات کی بات ہے. آپ اس پر کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. اگر آپ کرنا چاہیں گے کہ میں کر کے دکھاؤں گا کسی وقت، وہ ایک ٹنیور میں ہو جائے گا. یعنی آپ کا دل کرے گا نا یار میں نے نہیں کھانا، واقعی ایسے ہوگا کہ آپ کے آب زمزم سے پیٹ بھی بھرا رہے گا.
آپ کو کہا جائے کھانا کھا نہیں یار، جب تک پیٹ میں بھوک محسوس نہیں ہو میں نے کھانا نہیں کھانا، کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر پیٹ چ چیخاں دی آواز آنی شروع ہو گیا نہیں یار کوئی مچھلی کھوا، کوئی تباک دی روٹی کھوا، یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ حال وظیفہ تہاڈے واسطے نہیں ہے گا۔ ہر وظیفے پر ہر بندے کا عمل نہیں ہوتا، ہر وظیفے پر ہر بندے کا عمل نہیں ہوتا، ہر بندہ ہر چیز کو ایسے نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو اس لیے بڑے یہ باتیں سمجھانے کی ہیں، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ کرے مرنے سے پہلے کام بن جائے، کیونکہ اصل گیم مرنے کے بعد ہے نا، تو مرنے سے پہلے ہمارا کوئی کام بن جائے، ہم حرص اور شہوت کے غلام نہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو بے ایمان نہ ہونے دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہی کے عقائد کا دفاع کرتے، ان کے احادیث کا دفاع کرتے ہوئے کام کرتے نظر آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ما فوق الاسباب میں آرڈر ہو چکا ہوگا کہ اس کو کچھ ہونے نہیں دینا۔ جب ما تحت الاسباب میں کہانی کچھ اور ہو جائے گی، سارے راستہ بدل لیتے ہیں، کس راستے میں نہیں جانا، کیوں؟ ما فوق الاسباب میں آرڈر ہو گیا ہوتا ہے کہ دنیا ادھر دی ادھر ہوئی ہے۔ جیسے صحابہ کہف کے لیے آرڈر نہیں تھا سورج کو بھی ادھر نہیں گزرنا، کٹ کے گزرنا ہے، باقی ہوا اشوا لگتی رہے گی، ایسے کر کے ہلایا جاتا جلایا بھی جاتا رہتا ہوئے گا، کڑوڑ بھی بدل رہے ہیں، بس سارا کچھ ہوتا ہوگا، لیکن سوئے ہوئے، موت نہیں آنی، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا مزیدار کام ہے۔ بندہ وہ جو پیچھے حدیث نہیں آئے تھے، مجھے تو رب ہی کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے، تو پھر اسی گیم میں بندہ پڑ جاتا ہے، مجھے تو رب ہی کھلاتا پلاتا ہے، مجھے اور کوئی نہیں ہے، تم پوچھو نہ پوچھو مجھے، سان تو پوچھتے ہیں نا عرفان بھائی دے گھروں آئے کہ سائیں کھانا کھانا ہے میں کل دیو، سان تو پوچھتے ہیں سن بھوک لگ جاتی ہے، سان تو بھوک لگ جاتی کہ یار ابھی میں مغرب کے وقت میں بڑی شدید بھوک لگ گئی، میں گھر گیا روٹی کہتے آٹا کوئی نہیں ہے گا، چاول ہی ہے گا، چاول ہی کھاؤ، میں کہا چلو پھر چاول ہی کھوا دو، وہ چاول کھانے پڑ گئے، میں ویسے کوشش کرتا ہوں روٹی کھانے کی، تو وہ چاول کھانے پڑ گئے، میں کہا دے دو جو بھی ہے دے دو، بھوک لگی ہوئی ہے۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کمزوری کے ساتھ کہ یار اب کچھ کھا لے، تیری مہربانی کچھ کھا لے، اور بندہ کچھ کہتا ہے کچھ کھا تو لئیے نا، اور بھی کام کرنے ہیں، تو پھر سارے کام ساتھ ساتھ نپٹانے پڑتے ہیں، اور کسی وقت میں بھروسہ اتنا شاندار اللہ پر ہوتا ہے کچھ بھی نہ ملے کوئی بات نہیں، ایک وقت میں ایک جیسی کیفیت ہر ایک کی نہیں رہتی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔